میرے محترم دوستوں بزرگوں، انسان جب ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو اس کے جسم کے سارے اعضاء کی ساری ضرورتوں کو اللہ جل شانہ براہ راست اپنی قدرت سے پورا کرتے ہیں، اور آج بھی پورا کر رہے ہیں۔ جیسے آنکھوں کی ضرورت تھی روشنی کی تو روشنی دے رہے ہیں، کانوں کی ضرورت تھی آواز کی تو اس میں آواز پہنچا رہے ہیں، زبان کی ضرورت تھی بول کی تو ہماری زبانوں پر بول بھیج رہے ہیں، دماغ کو ضرورت تھی عقل کی تو اللہ پاک ہمیں عقل عطا فرما رہے ہیں، ہاتھ کی ضرورت تھی طاقت تو ہمیں طاقت عطا فرما رہے ہیں، پیر کی ضرورت تھی طاقت اسے بھی عطا فرما رہے ہیں۔ ان چیزوں کا ہمارے جسم کے اندر آنا یہ آج ہمیں خود نظر نہیں آتا ہے، ہاں ان چیزوں کا ہمارے جسم سے جانا یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہماری زبان سے نکلے ہوئے بول آج دوسروں کے کانوں میں پہنچ رہے ہیں، اور اب تو اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم موبائل کو اللہ نے ہمارے تمہارے لیے ہمارے تمہارے ہاتھوں میں پکڑا دیا۔ یہ اس موبائل سے اپنے بول کو آج چاہو تو امریکہ پہنچا دو یا امریکہ پہنچا دو، افریقہ پہنچا دو۔ یہ ہمارے بول نہ کسی کو جاتے نظر آتے ہیں اور نہ جس کے پاس پہنچ رہے ہیں اس کو دکھتے ہیں۔ اسی طرح جسم کے سارے اعضاء کا کام، سارا بدن کے سارے اعضاء، اسی طرح ان کا سب کا کام ہے، اللہ کی طرف سے جو نعمتیں انہیں ملی ہیں ان سب کا اپنا اپنا کام ہے۔ اب ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے بعد اللہ رب العالمین پھر کچھ ضرورتیں جس کا اسے امتحان لیا جانا ہے اس کو بھی جوڑ دیتے ہیں، غذا کی، پیاس کی اور کپڑے کی۔ تو ان تمام دکھنے اور نہ دکھنے والی ضرورتوں کو اسی کو روزی کہتے ہیں، لیکن ایمان نہ سیکھنے کی وجہ سے آج ہم نے روزی کو صرف کپڑے اور کھانا اور پانی اور خرچ اسی کو روزی سمجھا ہے۔ حالانکہ انسان کی جتنی بھی ضرورتیں جو دکھتی ہیں یا اس کو جو نہیں دکھتی ہیں ان تمام ضرورتوں کو اس کو روزی کہتے ہیں۔ اب جب یہ انسان ماں کے پیٹ سے باہر آ جاتا ہے اور اللہ پاک پھر اس کے اوپر بھوک کا حال بھیجتے ہیں، پیاس کا حال بھیجتے ہیں، کپڑے کی ضرورت اس کے جسم کو جب پڑتی ہے، بس یہیں سے انسان کا امتحان شروع ہو جاتا ہے کہ اب یہ انسان اپنی ان ضرورتوں کو جو باہر کی ضرورتیں ہیں جو دکھنے والی ہیں ان کو کس راستے سے حاصل کرتا ہے؟ بنی ہوئی چیز کے راستے سے انہیں حاصل کرتا ہے یا اپنے بنانے والے کے بتائے ہوئے راستے سے؟ یہی ہم سارے انسانوں کا امتحان ہے۔ اگر یہ انسان اپنے بنانے والے کے بتائے ہوئے راستے سے اپنی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے بنانے والے کی عبادت کر رہا ہے، یعنی اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اور انسان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بھیجا ہی ہے۔ دوسری طرف اگر یہ بنی ہوئی چیزوں کے راستے سے اپنی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے تو یہ اللہ کی ربوبیت میں شریک کر رہا ہے، یعنی اللہ کے غیر کی عبادت کر رہا ہے۔ کیوں اللہ کے غیر کی عبادت؟ اس لیے اللہ کے غیر کی عبادت کر رہا ہے اس نے ایمان کو نہ سیکھا۔ اگر ایمان کو سیکھا ہوتا، اگر قرآن کو دیکھا ہوتا، اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سامنے رکھا ہوتا تو سب سے پہلے اللہ نے جو بات ہم بندوں سے انبیاء کے ذریعے سے جو کہلوائی اور بھجوائی ہے وہ یہی ہے کہ روزی کا ذمہ ہمارا ہے، یہ سارے جہانوں کے، ساری مخلوقات کے رب ہم ہیں، لیکن راستے دو ہیں، ایک یہ ایمان والا توحید والا راستہ اور ایک یہ چیزوں والا اور شرک والا راستہ۔ اللہ تعالیٰ نے توحید والا راستہ یہ انسان کو کامیابی دلانے کے لیے عطا فرمایا ہے، اور شرک والا راستہ جس پر انسان اپنی آنکھوں کے دیکھے کے اوپر چلتا ہے تو یہ انسان کو ناکام بنانے والا راستہ ہے۔ روزی تو اللہ ہی دیں گے، لیکن طے یہ ہمیں کرنا ہے کہ ہم روزی کس راستے سے لیتے ہیں۔
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 60 کا یہ ترجمہ کہ کتنے ہی جانور ایسے ہیں جو اپنی روزی کو جمع کر کے نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی ضرورت بھر کی روزی پہنچاتے ہیں اور تمہاری بھی، اس لیے کہ وہ سب کی سنتے اور سب کی ضرورتوں کو جانتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان تک روزی پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو متعین کر رکھا ہے۔ اسی طرح حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کی موت کا جس کو سب سے پہلے علم ہوتا ہے، انسان کی موت کا جس کو سب سے پہلے علم ہوتا ہے وہ حافظ نام کا ایک فرشتہ ہے، اس لیے کہ یہی فرشتہ انسان کے اعمال کو اوپر لے جاتا ہے اور اوپر سے رزق لے کر زمین پر اترتا ہے۔ جب انسان کا رزق اسے اوپر سے لانے کو نہیں ملتا تو یہ سمجھ جاتا ہے کہ اس انسان کی موت ہونے والی ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان پر ہر آسمان پر ہر انسان کے لیے دو دروازے ہیں، ایک دروازے سے اس کے اعمال اوپر جاتے ہیں اور دوسرے راستے سے اس کی روزی اترتی ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان چاہے کلائی اور چونے کے پہاڑ میں بند ہو جائے پر دو چیزیں ڈھونڈ کر اس کے پاس پہنچ جائیں گی، ڈھونڈ کر، فرشتے ڈھونڈ کر اس کے پاس پہنچیں گے، ایک روزی اور دوسرے موت۔ جیسے نیٹ ورک نہیں ہمارا تمہارا، جب سروس لائن پہ لگا ہوتا ہے ہمارا نمبر، ہماری سم کا نمبر، تو پھر وہ ڈھونڈ کے ہم تک کے پہنچ جاتے ہیں یہ۔ اسی طرح یہ فرشتے ہماری روح کی وجہ سے یہ ہم تک کے ڈھونڈ کر پہنچ جاتے ہیں، کائے کے لیے؟ ہمیں روزی پہنچانے کے لیے، اور یا ملک الموت اپنی جماعت کے ساتھ ہماری روح کو نکالنے کے لیے۔ اگر کوئی انسان اپنے آپ کو کسی لوہے کے صندوق میں بند کر کے اور اندر ٹارچ جلا کر روشنی کر لے، پر صندوق کے اندر اس کو آنکھوں کی روشنی اور کانوں میں آواز اور زبان کے بول اور دماغ کا سوچنا اور ہاتھ پیروں میں طاقت اور دل کی دھڑکن کے لیے سانسیں، یہ سب وہاں پہنچتی رہیں گی، اور یا ملک الموت جب روح نکالنے آئے گا تو بھی اس صندوق کے اندر پہنچ جاوے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم پر وہی چیز مسلط ہوتی ہے ابن آدم جس چیز سے ڈرتا ہے۔ اگر ابن آدم اللہ کے سوا کسی چیز سے نہ ڈرے تو اللہ تعالیٰ بھی اس پر کوئی چیز مسلط نہ ہونے دے۔ ابن آدم اسی چیز کے حوالے کر دیا جاتا ہے جس چیز سے اسے نفع یا نقصان کی امید ہوتی ہے، اس کا یقین ہوتا ہے۔ اگر ابن آدم اللہ کے سوا کسی اور چیز سے نفع یا نقصان کی امید نہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اسے کسی بھی چیز کے حوالے نہ کرے، کیونکہ انسان دنیا میں آنے کے بعد آسمانوں کے اوپر کیے ہوئے اپنے اقرار کو بھول جاتا ہے، اپنے بنانے والے اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اسے یاد دلانے کے لیے اللہ جل جلالہ و من والہ نبیوں کو بھیجا کرتے تھے، اور آخر میں ہمارے اور آپ کے لیے اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ جل شانہ نے آسمان، زمین، دریاؤں و فضاؤں کی جتنی بھی مخلوقات بنائی ہے ان کی پیدائش اپنے لفظ کل سے کی ہے، اپنی صفت کل سے کی ہے۔ کسی بھی مخلوق کا وجود اس کا اپنا ذاتی نہیں ہے، بلکہ ہر ایک چیز کا وجود اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا ہے۔ وجود سے لے کر آج تک ان کی صفات پر اللہ ہی کا قبضہ ہے، چاہے تو آگ سے ٹھنڈک دے دیں اور چاہے تو جلا دیں۔ پر آج مسلمانوں کا یہ عقیدہ مسلمانوں کا
کہ پالنے والے تو اللہ ہیں، مگر دنیا کے اندر اللہ رب العزت مخلوقات کے راستے سے پالیں گے، اسباب کے راستے سے پالیں گے۔ میرے دوستو، یہ عقیدہ غیروں کا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ ہم ایسے رب کے بندے نہیں ہیں جو ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے میں اپنی بنائی ہوئی کسی مخلوق کا محتاج ہو۔ ہمارا رب قیوم اور قادر ہے۔ ہمارا کام یہ ہے، جس نبی کی امت میں ہے، اس نبی کی امت میں ہونے کی وجہ سے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے اس باولے پن و پاگل پن کو دور کریں کہ جو ہم نے ان مٹی کے کھلونے سے امیدیں جوڑ رکھی ہیں کہ چیزوں کا چیزوں سے بننا اور چیزوں سے پرورش کا ہونا اور چیزوں کا سے پرورش کا بگڑنا، یہ جو ہمارے اندر یہ جو یقین بنا بیٹھا ہے۔ آج ہم نے سواری کے اور آواز پہنچانے کے جو اسباب بنائے ہیں، اللہ رب العزت بغیر ان اسباب کے سب کچھ اپنی قدرت سے کرتے ہیں۔ اللہ کو کسی اسباب کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آواز حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ تک پہنچا دی، کہ لگ بھگ 300 میل دور تھے مدینہ منورہ سے، اور آواز اللہ نے وہاں پہنچا دی۔ آپ تو موبائل سے پہنچا رہے ہیں، اور وہاں کیسے پہنچائی؟ اپنی قدرت سے پہنچائی۔ یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو عالم ارواح تک پہنچا دیا، جب اللہ نے ان سے کہا تھا کہ ابراہیم آواز لگاؤ کہ لوگ اس گھر کا آ کے طواف کریں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے براہ راست لینے کے عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتلائے ہیں۔ جس طرح کسان زمین سے اور تاجر دکان سے لینا جانتا ہے، اسی طرح اللہ جل شانہ نے اپنی ذات سے لینے والے عمل اپنے بندوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتلائے ہیں، مگر ایمان کو نہ سیکھنے کی وجہ سے ہماری آنکھیں اس سے اندھی ہو گئی۔ اللہ کی قسم، ایک مسلمان اللہ تعالیٰ سے صرف ایک بار سبحان اللہ کہنے پر سلیمان علیہ السلام کی طرح سلطنت لے سکتا ہے، لیکن شرط ہے کہ وہ سبحان اللہ کی حقیقت کو جانتا ہو اور اخلاص سے کہتا ہو۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا مقابلہ اپنے زمانے میں، ان کے زمانے میں وہ بادشاہوں سے ہوا، تو بادشاہوں کو تو آج بھول گئے لوگ، مگر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو آج بھی لوگ جانتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جس جگہ پر بیٹھ کر اللہ سے کھانا پانی خرچہ لیا تھا، آج انہی کے نام پر لوگ اس جگہ پر بیٹھے کھا رہے ہیں۔ زمین اللہ تعالیٰ سے پیٹرول لیتی ہے، سونا چاندی لیتی ہے، اناج لیتی ہے، مگر جب انسان نماز کو قائم کر کے اپنے رب سے لینے والا بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے اتنا لیتا ہے کہ کوئی بھی مخلوق اتنا نہیں لے سکتی۔ زمین سے تم نے کبھی پکے ہوئے کھانے نکلتے ہوئے نہیں دیکھے ہوں گے، دنیا میں کوئی سبب ایسا نہیں یہ سبب والے کی زمین سے پکا ہوا کھانا نکال دیں، پر نماز کو قائم کرنے والے انسانوں نے اللہ تعالیٰ سے پکے پکائے اور بہترین کھانے زمین سے بھی لیے ہیں اور آسمان سے بھی اتروائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو اس طرح سے اللہ کی قدرت کا، اس کی ربوبیت کا، اس کے غیبی نظام کا اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرانے کے راستوں کا علم سکھلایا تھا، جس کی وجہ سے صحابہ اکرام نماز کے عمل میں حماتن اللہ کی طرف متوجہ رہنے والے بنے تھے۔ علم کی مجلسوں میں وہ محتاج بن کر سنتے تھے، علم کی مجلسوں میں صحابہ اکرام محتاج بن کر سنتے تھے۔ اب حماتن اللہ کی طرف متوجہ اس علم کے راستے سے ہوا جا سکتا ہے۔ پھر دوسرا کام نماز کے قائم کرنے میں جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ رکوع و سجدہ اس کو اطمینان سے کرنا، رکوع و سجدہ اطمینان سے کے ساتھ کرنا۔ تو اگر ہم حماتن اللہ کی طرف ہم متوجہ ہوئے ہیں، محتاج بن کر اللہ والا علم، ایمانیات کا علم اگر ہم نے حاصل کیا ہے، تو نماز کے رکوع کے عمل میں سبحان ربی العظیم کہتے وقت پھر ہمارے دل کو اطمینان ہوگا کہ ہمارا رب ہماری ہر ضرورت کو بغیر کسی سبب کے اپنی قدرت سے پورا کر رہا ہے اور اپنی قدرت سے پورا کرے گا۔
اس لیے کہ وہ ہر سبب اور ہر شکل اور ہر عیب سے پاک ہے، یہی اس کی عظمت ہے۔ اور پھر اسی طرح سجدے کے عمل میں سبحان رب الاعلیٰ کہتے وقت بھی دل کو اطمینان ہوگا کہ ہمارا رب ہماری ہر ضرورت کو بغیر کسی سبب کے محض اپنی قدرت سے پورا کر رہا ہے اور پورا کرے گا، اس لیے کہ وہ ہر سبب اور ہر شکل سے پاک ہے۔ ہاں، یہ اللہ کی شان ہے۔ اس طرح اطمینان سے رکوع و سجدے کے عمل میں نماز کو قائم کرنے کی شرط پوری ہوگی، اور یہ جو اللہ کی قدرت کو، اس کی ربوبیت کو اور اس کے غیبی نظام کو محتاج بن کر دوسروں کو بتلایا تھا، ہاں جو محتاج بن کر جو دوسروں کو بتلایا تھا، یہ ہم نے ایمان کے سیکھنے کی ایک محنت کی تھی۔ اسی کو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ اس طرح سے گزارا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک نے پہلے ایمان سیکھا ہے، پھر قرآن سیکھا، اور جو بھی سورہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتی تھی ہم لوگ اس کے حرام و حلال کو ایسے سیکھتے تھے جیسے تم لوگ قرآن سیکھتے ہو۔ پر اب میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، تم لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ ایمان سے پہلے قرآن سیکھ رہے ہو اور سورہ فاتحہ شروع سے آخر تک پڑھ جاتے ہو، پر تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ سورہ فاتحہ کن کاموں کے کرنے کا حکم دے رہی ہے اور کن کاموں سے روک رہی ہے، اور اس سورہ میں کون سی آیت ایسی ہے جہاں پر جا کر رک جانا چاہیے۔ بس تم لوگ سورہ فاتحہ کو ردی کھجوروں کی طرح بکھیر دیتے ہو، ہاں یعنی جلدی جلدی پڑھ لیتے ہو۔ یہ روایت حیثمی کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 165 کے اوپر درج ہے۔ اسی طرح جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دیکھو یہ ایمان کے سیکھنے کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ کرے ہم سب ایمان کے سیکھنے کے اوپر آ جائیں۔ ہاں تو جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نوعمر لڑکے تھے، ہم لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہ کر سب سے پہلے ایمان سیکھا، پھر قرآن سیکھا، جس سے ہمارا ایمان اور بڑھ گیا۔ ہاں یہ ابن ماجہ میں جلد نمبر 11 پہ روایت درج ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی قدرت سے اپنی ضرورتوں کو پورا کرانے کے لیے صحابہ اکرام نماز کا عمل کرتے تھے۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کو 10 لاکھ درہم کے بدلے میں ایک زمین ملی، وہ زمین صدقات میں واقعہ لکھا ہے، تو زمین بنجر تھی۔ انہوں نے اس زمین پر اپنے غلام سے مصلی لے کر چلنے کو کہا، اور زمین پر پہنچ کر غلام سے مصلی بچھانے کو کہا، پھر مصلی پر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز کا عمل کیا، اور عمل کے درمیان سجدے میں بہت دیر تک پڑے رہے۔ پھر نماز سے فارغ ہو کر غلام سے کہا کہ مصلی اٹھا کر یہاں کی زمین کھودو۔ جب غلام نے وہاں کی زمین کھودی تو وہاں سے پھر پانی کا چشمہ اگلنے لگا۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ کا واقعہ کہ آپ کے باغ میں پانی نہیں تھا، تو غلام نے آ کر کہا کہ آقا باغ اور کھیت سب سوکھ رہے ہیں، تو اس سے غلام سے انہوں نے پانی مانگا، وضو کیا، پھر 2 رکعت نماز کا عمل کر کے غلام سے کہا کہ باہر جا کر دیکھو کیا آسمان میں بادل آیا، تو اس نے باہر دیکھ کر بتایا کہ آسمان میں تو کوئی بادل نہیں ہے۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 2بارہ 3بارہ اور 4بارہ نماز کا عمل کر کے غلام سے کہا اب جا کر دیکھو۔ اس پر غلام نے آ کر بتایا کہ ہاں چڑیا کے پر کے برابر ایک بادل نظر آ رہا ہے۔ یہ سن کر انہوں نے پھر نماز کا عمل کیا اور خوب دیر تک دعا کرتے رہے، تو غلام نے آ کر بتایا کہ خوب بارش ہو رہی ہے، ہاں خوب بارش ہو رہی ہے۔ یہ سن کر آپ نے اسے اپنا گھوڑا دے کر کہا کہ جا دیکھ کر آ کہ کہاں تک بارش ہوئی ہے۔ تو وہ گیا اور واپس آ کر بتلایا کہ آقا صرف آپ کے باغ اور آپ کے کھیتی ہی میں بارش ہوئی ہے، اس کے علاوہ کہیں ایک بوند بھی بارش نہیں ہوئی۔ بارہا واقعے ہے یہ اللہ سے نماز کے عمل کر کے اپنی ضرورتوں کے پورا کرانے کے، اور اسی طرح مسلمانوں کی ضرورتوں کو نماز کے عمل پر اللہ رب العالمین اپنی قدرت سے پورا کریں گے، بس شرط اتنی ہے کہ نماز کے عمل میں خشوع ہو۔ تو دو چیزیں تو یہ ہو گئی، ایک ہماتن اللہ کی طرف متوجہ رہنا جو علم کی وجہ سے آئے گا،
دوسرا اطمینان سے رکوع و سجدہ کرنا کہ ہم جو تسبیح پڑھ رہے ہیں اس پر دل میں اطمینان ہو ہمیں. ہاں یہ دوسروں کو اللہ کی قدرت اور اس کی ربوبیت اور اس کے غیبی نظام کو سمجھانے سے پھر یہ اطمینان ہمارے دل کو حاصل ہوگا. اور پھر تیسرا خشوع کا معاملہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے جب اللہ کی قدرت کو، اس کی ربوبیت کو، اس کے غیبی نظام کو جو انہوں نے دوسروں کو بتلایا تھا اس پر تنہائیوں میں بیٹھ کر اور اس پر تنہائیوں میں بیٹھ کر غور و فکر کروائی ہے. ہر چیز سے کٹ کر اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام سے غور و فکر کروائی ہے. مخلوقات الہیہ پر غور و فکر کروائی. یعنی اللہ کے علاوہ کی ابتدا اور انتہا پر غور کروایا. مثال کے طور پر کہ خود اپنے بارے میں سوچنا کہ ہمیں کس نے بنایا، ہمیں کہاں بنایا، کیسے بنایا، کیوں بنایا، 100 سال پہلے ہم کہاں تھے اور 100 سال بعد ہم کہاں ہوں گے. تو ان ساری باتوں کو پھر قرآن و حدیث میں دیکھنا یا انہیں ایمان کے سیکھنے والوں سے پوچھنا یا جنہوں نے اس طرح قرآن سیکھا ہو جس طرح صحابہ اکرام نے قرآن کو سیکھا تھا ان سے پوچھنا. تو اب یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام نے کس طرح قرآن سیکھا تھا. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایمان کو سیکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کی 10 آیتوں کو سیکھتے اور بعد والی آیتیں تب سیکھتے جب ان 10 آیتوں پر جو ہم نے سیکھی تھی ان کا علم، ان کا حرام و حلال اور ان پر عمل ہمارا شروع ہو جاتا تھا. تب آگے کی 10 آیتیں ہم اللہ کے نبی سے سیکھتے تھے. یہ ہے قرآن کا سیکھنا. صحابہ نے اس طرح سے اللہ کے نبی سے قرآن سیکھا ہے. تو یا اس طرح سے جو قرآن کو سیکھ رہا ہو جیسے صحابہ نے سیکھا اس سے ایمانیات کے سوال پوچھ سکتے ہو. اور اگر کسی سے پوچھنے کی ان دونوں بنیادوں کو اگر چھوڑ دیا تو جس طرح سے لوگ آج نماز پڑھنے کو نماز سمجھ رہے ہیں اسی طرح قبر کی زندگی کو بھی پھر روحانی سمجھتے رہو گے. حالانکہ قبر کی زندگی روحانی نہیں بلکہ جسمانی ہے. جس طرح عالم ارواح کی زندگی وہ روحانی، جب سوال کیا گیا تو روحانی نہیں تھی، وہ جسمانی تھی. اسی طرح عالم برزخ کی زندگی وہ بھی روحانی نہیں بلکہ جسمانی ہے. اس کی خبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. بہت سی حدیثیں ہیں، انہیں سنو اور پھر فیصلہ کرو کہ ایمان اور علم کو سیکھنا کیوں ہماری سب سے پہلی ضرورت ہے. ایمان اور علم کو سیکھنا کیوں ہماری سب سے پہلی ضرورت ہے. اس لیے سب سے اہم مسئلہ موت کے دن سے ہونے والی ہماری زندگی کا. یہ زندگی تو مقدر کر رکھی ہے اللہ نے، ہمیں پتہ بھی نہیں کب تک رہنا ہے، لیکن وہ زندگی جس کے بارے میں اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے کھول کھول کر سمجھایا اور بتلایا ہے وہ اصل زندگی ہے. اور موت پر اس زندگی کی شروعات ہونے والی ہے جو زندگی کبھی ختم نہ ہوگی. تو اس ختم نہ ہونے والی زندگی کی تیاری کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے. لیکن انسان قدم قدم پر موت کے بعد آنے والی بعد والی زندگی کو یہ نظر انداز کرتا رہتا ہے اور اس کو موت کے نام سے بھی ڈر لگتا ہے. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند و سمجھدار شخص وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس زندگی کے لیے انسان کو کس چیز کی ضرورت ہے. آخرت کی زندگی کے لیے انسان کو کس چیز کی ضرورت ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ موت کے بعد والی زندگی کی پونجی اور موت کے بعد والی زندگی کا جو سرمایہ ہے وہ ایمان ہے. لیکن انسان ایمان سے بے پرواہ ہو کر مال و سامان کی فکر میں زندگی گزارتا ہے جس کی وجہ سے موت کے بعد والی زندگی اس کے سامنے نہیں رہتی. اور یہ اسی مال و سامان ہی میں پھنسے رہنے کو عقل مندی سمجھتا ہے. حالانکہ یہ دن بدن ذلت، تکلیفوں، پریشانیوں اور بیماریوں کا شکار ہوتا رہتا ہے. ان ناکامیوں کا سبب موت کے بعد والی زندگی سے اس کا غافل رہنا ہے. اور موت کے بعد والی زندگی سے غافل رہنے کی وجہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ موت کے بعد والی زندگی کا روحانی سمجھنا ہے. جو لوگ ایمان نہیں سیکھے وہ موت کے بعد والی زندگی کو روحانی بتلاتے ہیں ایمان کو نہ سیکھنے کی وجہ سے.
उस जिंदगी को रूहानी बताते हैं। अब मौत के बाद वाली जिंदगी जिस्मानी है या रूहानी, इसके लिए आपके सामने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद अहादीसों का मफ़हूम पेश कर रहा हूँ। उसको आप खुद ही ध्यान से सुनो, फिर खुद ही फैसला करो कि वो जिंदगी रूहानी है या जिस्मानी है। कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, कब्र में लोहे के गुर्ज से पिटाई करने वाला फरिश्ता वो अंधा और बहरा होता है। जब वो किसी को गुर्ज से मारता है तो उसका जिस्म मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन उसका जिस्म फिर सही सालिम करके उसकी जिस्म उसके रूह में उसकी रूह उसके जिस्म में लौटा दी जाती है। ये मुस्नद अहमद में और अबू दाऊद में दोनों जगह ये रिवायत आपको मिलेगी। इसी तरह हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब मोमिन को कब्र में दाखिल कर दिया जाता है तो उसको ऐसा मालूम होता है जैसे सूरज छिपने का वक्त है, यानी असर और मगरिब के दरमियान का वक्त। तो जब उसकी रूह को उसके जिस्म में डाला जाता है तो वो जिस्म रूह के पहुंचने की वजह से आंख मलता हुआ उठकर बैठता है, तो कहता है कि सामने से हटो, मैं नमाज का अमल करना चाहता हूँ। इब्ने माजा की रिवायत है ये। तो क्या रूह की आंख होती है जो आंख मलता हुआ उठ के बैठता है? इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि ईमान को बचाकर जब कोई आदमी कब्र में पहुंचता है तो वहां वो बेखौफ होकर बैठता है और फिर उससे सवाल किए जाते हैं। और अगर कोई बेईमान यानी जिसने ना ईमान सीखा ना ईमान के बचाने की फिक्र की, ऐसा आदमी जब कब्र में पहुंचता है तो वो डरा और घबराया होकर बैठता है, फिर इसी हाल में उससे सवाल पूछे जाते हैं। तो अब यहाँ पे खुद अंदाजा लगाओ, क्या रूह लेटती और बैठती है? और फिर इस हदीस पर गौर करो। यह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, गुनाहगारों के लिए अहले कबूर से हलाकत है कि उनके ऊपर काले सांप मुसल्लत कर दिए जाते हैं। वो सांप एक पांव की तरफ से और दूसरा सांप सर की तरफ से काटते हुए चलते हैं और दरमियान में ये दोनों आकर मिल जाते हैं। तो यहां पर भी सवाल कि क्या रूह के हाथ और पैर होते हैं? फिर एक दूसरी हदीस है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं। ये मिशकात की रिवायत है, अम्मी जान वाली, जो हमने अभी आपको बताई। अब ये दूसरी रिवायत दुर्र मंसूर की, जिसमें अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं कि कब्र में जब रूह जिस्म में पहुंच जाती है तो फरिश्ते उसका इम्तिहान लेने के लिए उसके पास आ जाते हैं। अब अगर वो मोमिन है तो नमाज उसके सर के करीब आकर खड़ी हो जाती है, ज़कात उसके दाहिनी तरफ और रोजा बाई तरफ और बाकी अमाल पांव की तरफ खुद आकर खड़े हो जाते हैं। तो इसमें भी अगर सोचो तो देखो कि क्या रूह के सर होता है। अब ये हदीस तो बिल्कुल वाज़ेह कर रही। अगर समझना चाहे रूहानी और जिस्मानी का फैसला इस रिवायत से बिल्कुल साफ हमें तुम्हें पता चल जाएगा, जो तिरमिजी शरीफ की हदीस है। ये भी इसके रावी भी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु है। वो फरमाते हैं अल्लाह के नबी का कौल कि जब मोमिन से सवाल और जवाब मिल जाता है फरिश्तों को, तो उसकी कब्र 70 हाथ के बराबर चारों तरफ से चौड़ी कर दी जाती है और फिर उसकी कब्र को रोशन करके उससे कहा जाता है कि तू सो जा। तो वो कहता है कि मैं अपने घर वालों को अपना हाल बताने के लिए जा रहा हूं। और अगर ये मुनाफिक होता है तो फरिश्तों के सवाल और जवाब के बाद कब्र से कहा जाता है कि इसको दबा ले, चुनांचे कब्र इसे ऐसे दबाती है कि जिससे इसकी पसलियां इधर से उधर घुस जाती हैं और फिर कयामत तक उस पर अजाब होता रहता है। अल्लाह ताला इसे कयामत के दिन इसी हाल में उठाएगा। अल्लाह के नबी ने अपनी हाथों की उंगलियों में डाल के बतलाया साहबा को कि इस तरह एक पतली दूसरी पतलियों में घुस जाती है। इसी तरह हज़रत कैस बिन कबीसा रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के नबी से नकल करते हैं कि बेईमान को आलम बरज़ख में दूसरों से बातचीत करने की इजाजत नहीं दी जाती। किसी ने पूछा कि या रसूलल्लाह, क्या आलम बरज़ख में यानी वो बरज़ख की जिंदगी
جہاں قبر ہے. تو برزخ کی زندگی میں کیا لوگ ایک دوسرے سے بات چیت بھی کرتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، لوگ ایک دوسرے سے ملاقات کر کے ان سے بات چیت کرتے ہیں. ہاں، ابن حوان میں روایت درج ہے. اسی طرح حضرت ام بشر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے ایک مرتبہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا برزخ میں لوگ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ اگر پرندے ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں تو خود سمجھ لے کہ برزخ والے بھی ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں. ہاں، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایمان والا مرض کی حالت میں مرتا ہے اسے صبح و شام اسے وہیں عالم برزخ میں جنت کا رزق ملتا ہے. یہ احمد اور مسند احمد اور ترمذی کی روایت ہے. اب اندازہ لگاؤ رزق کی ضرورت کس کو پڑتی ہے، روح کو پڑتی ہے یا جسم کو پڑتی ہے؟ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جو آدمی قرآن کو سیکھنا شروع کرے اور اسے سیکھے بنا ہی مر جائے تو ایک فرشتہ قبر میں اسے قرآن سکھلانے کے لیے بھیجا جاتا ہے. یہ مسلم احمد کی روایت یہ بھی ہے. اس طرح میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ قبر کی زندگی آج ایمان نہ سیکھنے کی وجہ سے جس طرح سے ہمیں اور تمہیں روحانی بتلائی گئی ہے، اور یہی ہماری غفلت کی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم اور تم اپنی آخرت کی فکر نہیں کر پا رہے ہیں، اور اپنی آخرت کے زندگی میں جو کام آنے والی چیزیں ہیں اس کو ہم اس سے بے پرواہ ہو کر زندگی گزار رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خبروں میں اب آپ خود فیصلہ کرو کہ قبر کی زندگی جسمانی ہے. ہمارے حساب سے تو بھائی یہ روایتیں ساری اس اعتبار سے تو قبر کی زندگی جسمانی، یہ بات تو ثابت ہو گئی ان حدیثوں سے. پر اس کی کیا وجہ ہے کہ لوگ قبر کی زندگی کو روحانیات قرار دیتے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے ایمان نہ سیکھا. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبروں کو ہم غیب سے جوڑیں گے تو موت کے بعد والی زندگی کا جسمانی ہونا وہ ہماری سمجھ میں آئے گا، اور قبر کا غیب میں ہونا ہماری سمجھ میں آئے. اس کے لیے بھی حدیثوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے.